یہ کہانی کوکو کی ہے۔ کوکو چڑیا جنگل میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ کوکو کی ماں بہت بیمار تھی۔ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے ایک نصیحت کی۔ دیکھو کوکو، میرے جانے کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سب کے ساتھ مل جل کر رہو گی، کسی کا بھی دل نہیں دکھاؤ گی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو گی اور ان کے کام آؤ گی، کیونکہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، میرے علاوہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح تم دوسروں کے کام آؤ گی، ان کے ساتھ مل جل کر رہو گی تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح تم اکیلی نہیں رہو گی۔ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنا، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد کوکو کی ماں مر گئی اور اب کوکو بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ کوکو ایک نیک دل اور دیالو چڑیا تھی۔ وہ سب کے ساتھ مل جل کر رہنے لگ گئی۔ اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی۔ ایسے ہی ٹائم گزرتا چلا گیا۔ جنگل کے باقی پرندے سب بہت چالاک تھے۔ سب نے کوکو کے ساتھ مطلب کے لیے دوستی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کوکو سے اپنا مطلب پورا کرتے تھے اور پھر پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے تھے۔ دیکھو، کوکو کتنی بیوقوف اور بدھو چڑیا ہے۔ تھوڑا سا پیار سے بات کرو تو سارے کام کر دیتی ہے۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کل بیماری کا بہانہ کر کے کوکو سے پورے گھر کی صفائی کروائی اور برتن بھی دھلوائے۔ ہاں، میں نے تو اتنی بیوقوف چڑیا آج تک نہیں دیکھی۔ ہم کبھی کچھ بھی کہیں تو بھاگ کر دیتی ہے۔ ایسے کرتی ہے جیسے کہ اسی کا فرض ہے سب کچھ کرنا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے برسات کا موسم آ گیا۔ بارش ہونے ہی والی تھی کہ کوکو کے گھر میں کالو کووا آ گیا اور کوکو سے کہنے لگا، کوکو، میں بہت امید لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایک نیک دل اور دیالو چڑیا ہو۔ تم ضرور میری مدد کرو گی۔ بتاؤ، کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا بات ہے کالو، بہت پریشان لگ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ، مجھ سے ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں واقعی میں بہت پریشان ہوں۔ میرے گھونسلے کی چھت کی مرمت ہونے والی ہے اور بارش کا موسم آ گیا ہے۔ بارش کچھ دیر میں ہونے لگ جائے گی۔ میرے گھونسلے میں تو پانی آتا ہے۔ کیا اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھونسلے میں کچھ دن رک جاؤں؟ جیسے ہی برسات کا موسم ختم ہوگا میں اپنے گھونسلے کی مرمت کر لوں گا۔ ہاں کالو، ٹھیک ہے، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ جیسے ہی برسات کا موسم ختم ہوگا تو ہم دونوں مل کر تمہارے گھونسلے کی مرمت کر لیں گے اور اس طرح تب تک تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بہت شکریہ کوکو، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور میرا ساتھ دو گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ کالو بہت چالاک کوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کوکو بہت سیدھی ہے اور کوکو اس کی چالاکی نہیں سمجھ پائے گی۔ کالو خود سارا دن سویا رہتا تھا اور کوکو سے مزے مزے کے کھانے کی فرمائش کرتا تھا اور کوکو سارا دن کھانا بناتی رہتی تھی، کیونکہ کوکو کو لگتا تھا کہ یہ 4 دن کا مہمان ہے، پھر وہ چلا جائے گا، اس میں کیا حرج ہے، مہمانوں کی خدمت اچھے سے کرنی چاہیے۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے برسات کے دن گزر گئے اور جنگل میں سورج نکل آیا۔ کوکو نے کالو سے کہا کہ کالو کوے، چلو تمہارے گھونسلے کی مرمت کرتے ہیں۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں کیوں مرمت کروں؟ میں آج سے اسی گھونسلے میں رہوں گا۔ آج سے یہی میرا گھونسلہ ہے اور تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ کالو، یہ گھونسلہ میری ماں نے میرے لیے بنایا تھا۔ یہ میرے ماں کی نشانی ہے۔ یہ گھونسلہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اور ویسے بھی یہ میں نے تمہیں دے دیا تو میں خود کہاں رہوں گی؟ تو میں کیا کروں؟ دیکھو، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ تم جہاں مرضی رہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن آج کے بعد یہ گھونسلہ میرا ہے اور میں تمہیں اپنے گھونسلے کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ اگر تم مجھے یہاں نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کوے کی باتیں سن کر کوکو رونے لگی۔ کوکو کو روتا دیکھ کر سب پرندے وہاں اکٹھے ہو گئے اور کوکو سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، کالو نے میرے گھونسلے پہ قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اب کہہ رہا ہے کہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بناؤ۔ یہ گھونسلہ میری ماں نے میرے لیے بنایا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ آپ سب ہی بتائیں، آپ ہی انصاف کریں۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے قرض لیا تھا اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں پیسے نہ دے سکوں تو تم میرا گھونسلہ رکھ لینا۔ اور میں نے کوکو سے کافی دفعہ پیسے مانگے، لیکن کوکو مجھے پیسے نہیں دے رہی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو برسات کا موسم گزر جائے، تب تک کوکو کہاں جائے گی۔ میں نے تو اس پہ رحم کھایا، اور اب برسات ختم ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ تم میرے گھونسلے سے چلی جاؤ، لیکن کوکو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ ہم لوگ کیا سن رہے ہیں؟ کیا کالو سچ کہہ رہا ہے؟ کوکو، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم تو دیکھنے میں بہت اچھی اور سیدھی لگتی ہو۔ ہم نے تو سمجھا تھا تم ایک نیک دل چڑیا ہو جو کہ سب کی مدد کرتی ہے، لیکن تم ایسا کرو گی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب افسوس کہ تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ نہیں، کالو جھوٹ بول رہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ پلیز میرا ساتھ دیں آپ، میں نے اس کا کوئی خرچ نہیں دینا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن کوکو کی کسی نے بھی نہ سنی اور کوکو وہاں سے روتی ہوئی چلے گئی۔ کوکو اب بہت اکیلی ہو گئی تھی اور اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ کوکو دریا کے کنارے بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک وہاں پہ ایک پری نمودار ہوئی اور اس نے کوکو کو آواز دی۔ کوکو اس پری کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ پری سے باتیں کرنے لگی۔ کوکو، پریشان نہ ہو، میں ایک پری ہوں جو کہ نیک اور اچھے لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور مجھے تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پری نے اپنے جادو سے کوکو کو ایک بہت خوبصورت گھر بنا دیا۔ خوبصورت پری، تمہارا بہت شکریہ، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہاری نیکی کا صلہ ہے۔ پھر کوکو خوشی خوشی وہاں رہنے لگی اور دوسری طرف کالو نے اپنے گھر میں سب پرندوں کی دعوت رکھی۔ کالو کوکو کے گھر پہ قبضہ کر کے بہت خوش تھا، اور جب سب پرندے دعوت کا مزہ لے رہے تھے، اسی ٹائم گھر کی چھت ٹوٹ کر ان پر گر گئی اور سب پرندے زخمی ہو گئے، اور کالو کو تو بہت زیادہ چوٹ لگی۔ اب سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک نیک دل چڑیا کے ساتھ
بہت زیادتی کی تھی اور یہ اس کی سزا ملی تھی انہیں۔ سب اپنی غلطی پہ بہت شرمندہ تھے اور وہ کوکو کے پاس آئے اور انہوں نے کوکو سے معافی مانگی۔ کوکو کو اپنی ماں کی دی ہوئی نصیحت ابھی بھی یاد تھی۔ کوکو نے ان سب کو معاف کر دیا۔